بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رب ذوالجلال نے قرآن حکیم برہان رشید میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میری یاد سے منہ موڑتا ہے، میرے ذکر سے انحراف اور روگردانی کرتا ہے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں نے اس بندے کے لیے دنیا میں ایک سزا رکھی ہے کہ میں اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتا ہوں۔ کمائے گا بہت زیادہ لیکن کوئی برکت نہیں ہوگی۔ لیکن جو بندہ اس کے برعکس اللہ کا ذکر کی کثرت کرے گا، رب ذوالجلال کی یاد کو اپنا وتیرہ بنائے گا، شب و روز اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے گی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس کی زندگی میں اس کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اس کے قلب کو سکون نصیب ہوگا، دل کو راحت نصیب ہوگی، ذہن کو چین نصیب ہوگا اور زندگی میں اللہ بہار عطا فرما دے گا۔ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ایسے بندے کے بارے میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، یہ سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی ہم نے ان کے لیے سزا رکھی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، آج میرا حشر اندھوں کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تیرے سامنے میرے قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا رہا، مدارس میں پڑھایا جاتا رہا، واعظ و نصیحت کے اندر بیان کیا جاتا رہا، قرآن کے مطالب کو بیان کیا گیا، قرآن کی نصیحتوں کو بیان کیا گیا، مگر تو نے قرآن کو بھلا دیا۔ آئیے عزیز ساتھیو، قرآن کیا نصیحت دیتا ہے، قرآن کی شان کیا ہے؟ عظمت قرآن کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ کون سی کرنی ہے؟ قرآن حکیم اپنی شان کو خود بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، فرمایا قد جاءتکم موعظہ، قرآن تو تمہارے لیے نصیحت بن کر آیا ہے۔ یہ کیسی نصیحت ہے؟ جو قرآن کو نصیحت سمجھ کر پڑھتا ہے، جو قرآن کو نصیحت سمجھ کر اس کو یاد کرتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، قرآن اسے نصیحت بھی دیتا ہے، قرآن اسے ہدایت بھی دیتا ہے، اسے سینے کی شفا بھی دیتا ہے، قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے اس بات کی وضاحت کر دوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بہن مسلمان ہو گئی، آپ نے ایک درہ لیا، ان کے گھر پر چلے گئے، مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے تھک گئے۔ بہن کہنے لگی بھائی جان کیا ہوا؟ کہا میں مارتے مارتے تھک گیا ہوں، تمہیں ہوا کچھ نہیں؟ کہا میں خطاب کی بیٹی ہوں، میں نے جس نبی کا دین سیکھا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ حضرت عمر پاک فرمانے لگے پھر ایسے ہے تو مجھے بھی تو وہ قرآن سناؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترمہ نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں تلاوت کی تو قرآن کی نصیحت حضرت عمر کے دل میں ایسے آئی، قرآن نے نصیحت کا رنگ ایسے دکھایا، عمر کے دل سے تمام زنگ اتر گیا۔ بہن سے کہنے لگے اب مجھے بھی کملی والے آقا کی بارگاہ میں لے جاؤ، میں ان کی غلامی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا جب قرآن نصیحت بن کر آتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں کی میل کو اتار دیتا ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے، اس کی زیارت کریں گے تو فائدہ، اس کی تلاوت کریں گے تو فائدہ، اس سے نور پائیں گے تو فائدہ۔ ایک شخص جو کہ فوت ہو گیا، اللہ کے ایک برگزیدہ ولی نے اسے خواب میں دیکھا، وہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت کے محلات میں ہے، جنت کے اندر رات کے مبارک مقام پر موجود ہے۔ تو ان سے پوچھا تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اللہ کے ولی بیدار ہو گئے، لوگوں سے پوچھا فلاں بندہ میں نے دیکھا جنت میں تھا، وہ کیا کام کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا جی یہ وہ تو ان پڑھ آدمی تھا، نہ قرآن پڑھا ہوا تھا نہ کچھ، بس کوئی ہلکی پھلکی نماز پڑھتا تھا۔ آپ اس کے گھر گئے، اس کی زوجہ کو بلایا، پوچھا بھئی تیرا شوہر کون سا اچھا کام کرتا تھا کہ وہ جنتوں میں ٹہل رہا ہے؟
اس نے کہا اس کا کوئی ایسا کام تو نہیں تھا، لیکن وہ اونچی جگہ پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کتاب کو کھولتا، چومتا، اس کی زیارت کرتا، ہر لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کہتا یا اللہ میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، میں جانتا تو نہیں ہوں، مگر یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے۔ ہر لائن کے اوپر انگلی رکھ کر کہتا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی حق کہا، یہ بھی سچ کہا۔ آپ نے فرمایا تیرے شوہر کی اس ادا اور تصدیق کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو پتہ چلا جو قرآن سے محبت کرے، محبت کے ساتھ قرآن کی زیارت کرے، قرآن کے ساتھ اپنی محبت کو جوڑ لے، رشتہ محبت کو قائم کر لے، پھر قرآن اسے ایسی جزا عطا کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ دنیا میں چھوڑتا ہے، نہ قبر میں چھوڑتا ہے، نہ حشر میں چھوڑتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر منکر نکیر فرشتے آ کر پوچھیں گے بھائی مر ربو کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کہ منکر نکیر سوال کرے، قبر میں سوئے ہوئے بندے کی دائیں جانب سے ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوتا ہے جو بڑا ہی خوبصورت نورانی شکل و صورت، انسانی شکل و صورت کے اندر آ کر کھڑا ہوگا۔ یہ بندہ ہاتھ جوڑ کر اس سے پوچھے گا اے خوبصورت صورت والے، اے حسین و جمیل چہرے والے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں تیری فجر کی نماز ہوں جو تو پڑھا کرتا تھا۔ پھر ایک اور فرشتہ سرانے کی جانب سے آئے گا، وہ سامنے آ کر سینے کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ فرشتے آئیں گے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کریں وہ بندہ پوچھے گا اے نوجوان تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، جس سے تو فائدہ حاصل کیا کرتا تھا، جس سے تو ہدایت سمجھتا تھا، جس سے تو نصیحت حاصل کرتا تھا، جس سے تو اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ آج میں تیرے لیے یہاں قبر میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو ہوگا کیا؟ فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ قرآن کہے گا کل ربی اللہ، اے بندے اس سے کہہ دے میرا رب اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے؟ قرآن کہے گا کل دینی الاسلام، اے بندے اس سے کہہ دے میرا دین اسلام ہے جو قرآن کی تعلیمات عطا کرتا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے بتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ قرآن کہے گا کل، اے بندے کہہ دے ہو محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا اور آج میری سفارش کے لیے یہاں موجود ہے۔ تو پتہ چلا جو بندہ قرآن سے پیار کرے گا پھر قرآن اس کی سفارش کرے گا، قرآن اس سے محبت کرے گا۔ قرآن نصیحت کیسے دیتا ہے؟ نبی پاک امام الانبیاء تاجدار کائنات سین حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں قابل توجہ بات ہے، آج اگر قاری کرامت علی نعیمی قرآن پڑھے تو دنیا جھوم جاتی ہے، سید صداقت علی شاہ صاحب قرآن پڑھیں تو زمانہ جھومتا ہے، قاری محمد انیس احمد نعیمی صاحب قرآن پڑھیں تو کائنات جھومتی ہے۔ خود اندازہ کرو جب صاحب قرآن نے خود قرآن کی تلاوت کی ہوگی تو کائنات جھومی ہوگی، زمانہ جھوما ہوگا۔ اللہ کے محبوب تلاوت فرما رہے ہیں، سامنے ایک عورت کا گھر ہے جو ابھی مسلمان نہیں، اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر عرض کی اے مالک و مولا، قرآن تو نصیحت کے لیے آیا ہے، قرآن تو دلوں کو شفا دیتا ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، یہ تو نور اور رحمت بن کر آیا ہے، یہ لوگ کیسے شفا پائیں گے جنہوں نے قرآن کی تلاوت سننے کی بجائے گھروں کے دروازے بند کر لیے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے نبی، اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہے، میں نے اس کے دل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ تلاوت کرتے رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منمونی، اپنی پیاری اور میٹھی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ اس عورت کے کانوں تک پہنچے، قرآن کے لفظوں نے اس کو ایسے نصیحت پہنچائی، اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ کر گر کر بیٹھ گئی، کہتی ہے یہ کتاب کی تلاوت اتنی خوبصورت ہے جس پر نازل ہوئی ہے، وہ کتنا حسین ہوگا جس نے نازل کیا ہے، اس کی شان کتنی بلند ہوگی، مجھے بھی اپنا غلام بنا کر مسلمانوں میں داخل کر لیں۔ عزیز ساتھیوں،
یہ ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے، اس پر ساری رات بھی تقریر کرتے رہیں تو ختم نہ ہوگی۔ ڈاکٹر طاہر عباس خضر کھچی نے اسی موضوع پر ایک ربائی لکھی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بات کو تمام کروں۔ وہ کہتے ہیں، ہئی روح بیمار تے جلدی کر، قرآن پھرول تے ول ہو جا۔ ہئی روح بیمار تے جلدی کر، قرآن پھرول تے ول ہو جا۔ جے کاروبار دا چسکا ہی رکھ پورا تول تے ول ہو جا۔ جے توبہ تو محروم ودائیں ایمان ٹٹول تے ول ہو جا۔ جے نیندر خضر کھڑی گئی ہے رکھ ماں پیو کول تے ول ہو جا۔ اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے تے جو پڑھ اس نو عمل کماوے او سدھا جنت جاوے۔